بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ہمایوں زیب عباسی اور آپ بیک ٹو بحریہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی گیسٹ ہوں گے جو آپ کو بہت کچھ اپنے ایکسپیرینسز سے سکھائیں گے. انہوں نے بحریہ سے کیا سیکھا, بحریہ میں کیا کیا انہوں نے کیا, کیا ان کی یادیں ہیں, کیا سیکھا اور کیا چیزیں انہیں جو ہے انہوں نے ریگریٹ کی وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو سکھانا چاہتے ہیں کہ آپ وہ چیزیں بہت بہتر کر سکتے ہیں. میرے خیال میں زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ بہتر کر سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. میں ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہا تھا, وہ بہت ہی خوبصورت ایڈورٹائزمنٹ تھا جس میں کہا تھا کہ انسان مشین نہیں ہے, انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور انہی غلطیوں سے ہم آگے بڑھنے کا جو تجربہ ہے وہ دن بدن سیکھتے جاتے ہیں. آج اسی تجربے کو سیکھنے کے لیے ہم نے ایک اور اپنے ایلومنائی کو دعوت دی ہے. ان کا ایکسپیرینس اور ان کی اگر اسٹرگل دیکھی جائے سو اٹس ہیوج. اور آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ کہ کنسسٹنسی, یہ میں ہمیشہ اکثر اس چیز کی بات کرتا ہوں کہ ہم بہت کم دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو پکڑ لیں اور اس کو کافی دیر تک ہم رکھیں. ہماری جو یہ والی جنریشن ہے, میں آج کل کی جو جنریشن ہے اس کی بات کروں گا, ہم کنسسٹنسی پہ بالکل بلیو نہیں رکھتے. پھر ہم اکثر سوال کرتے ہیں کہ وہ بندہ ڈائریکٹر کیسے بن گیا, وہ بندہ اتنی بڑی پوسٹ پہ کیسا چلا گیا. ہم اس کی وہ پوسٹ دیکھتے ہیں, ہم اس کے پیچھے کی ساری اسٹرگل, اس کی ساری محنت جو ہے اس پہ ہم نے کبھی بھی غور نہیں کیا ہوتا, کیونکہ ظاہری بات ہے ہمیں جو دکھتا ہے وہ کہتے ہیں وہی دکھتا ہے. سو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد رحیم صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے ہمیں دعوت دی ہے اور ہمیں بڑا اچھا لگا یونیورسٹی واپس آ کے. آپ نے بعد شروع میں یہ کہا تھا کہ ہماری کیا فیلنگ ہے. میں جیسے ہی ایک گیٹ سے انٹر ہوا تھا مجھے وہ فیلنگ آئی تھی کہ جب میں اسٹوڈنٹس تھا اور آج میں ایک ایکسپیرینس کے ساتھ اس یونیورسٹی میں انٹر ہو رہا ہوں, تو انسان وہ جب ایک پھول کا خوشبو فیل کرتے ہیں نا, مجھے ایک دم وہ فیلنگ آ گئی تھی کہ یار نوسٹالجک ہو گیا, وہ سب پرانی یادیں آنا شروع ہو گئی. یس. پھر نوشروان کافی ہوا تھا کہ آپ کو بلا رہے ہیں, اس نے دعوت دی, تھینک یو. اس نے مجھے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس کے کمرے میں لے کے گیا تھا تھوڑی سی ملاقات کے لیے. وہاں پہ مجھے ایک تھوڑی سی اور فیلنگ آ گئی تھی. جب میں آیا تھا اس وقت جو بورڈ پہ میں نے نام دیکھا تھا پروفیسر دردانہ بٹ. شروع میں جب میں آیا تھا شی واز دا فرسٹ اسٹوڈنٹ افیئرس ڈائریکٹر جو یہاں پہ تھی, اس کا نام وہاں پہ لکھا تھا. مجھے تھوڑی سی اور فیلنگ آ گئی تھی کہ ہم اسٹوڈنٹس تھے, میڈم کے پاس جاتے تھے کام کے لیے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں تاکہ اپنی آڈینس کو بتانا چلوں کہ ان کو اتنا زیادہ وقت اس لیے ہو گیا کیونکہ 2007 اور 2008 میں انہوں نے اپنا ماسٹرز کیا تھا, HRM میں کیا تھا, ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں کیا تھا, اور تقریباً 14 سال بعد, تقریباً 13-14 سال بعد آپ واپس آئے ہیں. بڑے مزے کی بات آپ کی جو پروفائل میں ہے کہ آپ نے سلور میڈل بھی جیتا, یعنی کہ آپ بڑے پڑھاکو تھے. بات یہ جو آپ نے کہا تھا کہ آپ جب کنسسٹنٹ ہوتے ہیں کسی چیز میں یا جب آپ ارادہ کرتے ہیں نا, تو اللہ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے. اف یو گو فار دیٹ کہ آئی ہیو ٹو اچیو دیٹ ٹارگیٹ. میری زندگی میں خواہش تھی کہ میں, ظاہر سی بات ہے پیرنٹس ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, انہی کا پیسہ ہوتا ہے, انہی کی محنت ہوتی ہے, ہم پڑھتے رہتے ہیں, تو ان کا الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو برنگ آؤٹ سم تھنگ. آپ کہیں گے کہ آپ میرے لیے کچھ کریں سو دیٹ آئی کین ڈو. جب میں اسٹوڈنٹ تھا میں نے کہا تھا پیرنٹس بہت کچھ کرتے ہیں ہمارے لیے, آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. کوشش جاری رکھا. الٹیمیٹلی جب میں بحریہ آیا تھا, بحریہ میں ایڈمیشن لیا تھا, تو وہ جو میرا ایک ڈریم تھا کہ گولڈ میڈلسٹ ہوں, وہاں پہ شاید نہ وہ کر سکا, ایٹ لیسٹ سلور میڈلسٹ میں نے یہاں سے جب میں ڈگری کمپلیٹ کیا. یہ بہت بڑی بات ہے اور ماں باپ کی بڑی فخر کی بات ہوتی ہے. آپ نے کنسسٹنسی کی بات کی, میں نے آپ کی اس کانورسیشن سے کیچ کیا. رحیم صاحب آپ کہہ رہے ہیں کنسسٹنسی جو ہے اس کا بھی ایک بہت عمل دخل تھا آپ کے سلور میڈل سے تعلق ہے کہ آپ بہت کنسسٹنٹ تھے. کنسسٹنٹ سے مراد یہ ہے کہ پڑھائی میں اس طرح کہ اگر آپ ہر روز 2 گھنٹے پڑھتے تو آپ اس کو چھوڑتے نہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کل سے پڑھنا شروع کر دیں گے, ہم 1 دن پڑھتے ہیں, 4 دن پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں. سو وی ناٹ کنسسٹنٹ. اس جنریشن میں کنسسٹنسی والا ایلیمنٹ غائب ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ ان بلٹ ہوتی ہے کنسسٹنسی, یا یہ کنسسٹنسی آپ ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو پالش بھی کر سکتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اٹ؟ دیکھ, اور آپ میں کیسی تھی, ان بلٹ تھی؟ دیکھ, ہر انسان ود دا پیسج آف ٹائم بہت کچھ سیکھتا ہے. ہر انسان کو کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے. ایوری ون از ڈفرینٹ, ایوری ون از یونیک. ہر انسان یونیک ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکھنا, یس, جب ہم آتے ہیں یونیورسٹی میں کیوں آتے ہیں؟ کچھ پڑھنے, کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں نا. تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. جب میں یونیورسٹی میں آیا تھا میری خواہش تھی کہ میں میڈل جیتوں, تو میں کمپٹیشن تھا. اچھا, یہ پہلے سے ارادہ تھا میرا ارادہ, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. جب میرا ارادہ تھا کہ اسکول میں اگر نہ ہوا تو پھر کالج میں نہیں ہوا تو پھر ایٹ لیسٹ اب تو لے لوں میں, اب تو لے لوں. تو جاتے جاتے آپ جب شہیدوں میں نام لکھا رہتا
وہ اگر آپ کہیں گے کہ ہر بندہ کر سکتا ہے میرے حساب سے, کیونکہ جب آپ ایک چیز اچیو کرتے ہیں دین یو فیل کہ یار یہ ہر بندہ کر سکتا ایسا ہے. ہی میں جب کوشش کرتا تھا, اگر میں وہ کوشش چھوڑ دیتا تھا کہ یار ایک دو دفعہ ٹرائی کریے نہیں ہوا تو شاید میں آگے بھی نہ کر سکتا تھا. لیکن اس کے لیے یو ہیو, مسلسل کوشش, اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے زندگی میں. اور یہ خالی ایجوکیشن کے لیے نہیں, فار دا سیک آف جی پی اے, کہ ہم جی پی اے لیں گے. میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ اگر میں ایک جی پی اے لوں میں ٹاپ کر جاؤں اس طرح. میری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ آپ بہت کچھ دیکھتے ہیں کہ میں کچھ سیکھ جاؤں. مڈل کا مقصد یہ نہیں کہ آپ جی پی اے لے ٹاپ کر جائیں, تو آپ وہ زندگی میں آپ سیکھنے کے لیے یو ہیو ٹو گین سم تھنگ. جب آپ چیز کرتے ہیں تو اس کو اس مقصد سے سو دیٹ یو کین گیٹ آؤٹ آف سم تھنگ فرام دیٹ. تو وہ آپ ایجوکیشن جب کرتے ہیں خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جی پی اے کرنا ہے اور دوسروں کے کمپٹیشن کرنا ہے کہ نہیں یار وہ تو میرے سے آگے نکل گیا زندگی میں. نو, ڈو وٹ یو وانٹ. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, وٹ از یور گول, آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے. اگر آپ نے سلور میجر جیتنا ہے وہ اس غرض سے نہیں کہ آپ جی پی اے کر کے نہیں, آپ کہیں گے کہ یار میں نے اپنے میں اگر ایچ آر میں سلور میڈلسٹ ہوں تو میں زندگی میں جب آیا تھا تو میرا مقصد بھی ہے, میری خواہش بھی یہ تھی کہ میں ایچ آر کی فیلڈ میں ہی کنٹینیو ہوں, اور ابھی تک جب سے میں آیا ہوں تو میں اسی فیلڈ میں ابھی تک کام کر رہا ہوں. دیٹس ویری نائس. فیلڈ سے میں ذکر آپ نے فیلڈ کا کیا تو اس کے حوالے سے بات کریں تو 2000 میں آپ کے تھوڑا بیک گراؤنڈ زیادہ پہ آپ آہستہ آہستہ آئیں گے, ہم ذرا بیکورڈ چلتے ہیں. سو 2012 سے آپ نسٹ کے ساتھ ہیں, آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے. فار اے ویری لانگ ٹائم, تقریباً ہو گئے آپ کو تقریباً 9-10 سال, مجھے لگتا ہے اس سے 9 سال تقریباً ہو ہی گئے اس پوزیشن پہ. یہ کنسسٹنسی, یہ تسلسل, یہ برقرار کیسے رہا, اور ایسی کیا چیزیں آپ کی پرسنالٹی میں تھی جس کی وجہ سے آپ اتنے عرصہ ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیے, وچ از کمینڈیبل. دیکھ لیں, میری خود یہی خواہش ہے نا, اگر آپ کو جو آرگنائزیشن ہوتا ہے وہ اس کی انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے. ہر آرگنائزیشن میں جو انوائرمنٹ ہوتا ہے, اگر آپ اس انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے ہیں, اف یو فیل کہ یار یہ مجھے بہت سی بینیفٹ وغیرہ دے. اب اگر میں اس پوزیشن پہ کام کر رہا ہوں, ایک انوائرمنٹ کی بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے جو امپلائز کو وہ دے رہے ہیں کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ اور وہ کام کر سکوں. سیکنڈ, آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس فیلڈ میں اپنے آپ کو کنٹینیوس رکھوں, میں یہاں پہ شاید مجھے اور کرنے کی ضرورت ہے, یا یہاں سے میں اور کچھ گین کر سکتا ہوں. تو اس تسلسل کو بھی شاید دیکھتے ہوئے میں اسی اس میں کام کر رہا ہوں کہ تھوڑا. اور باقی ایچ آر فیلڈ ہی اسی طرح ہے کہ بندہ ایک دفعہ آتا ہے تو پھر اس کے اندر گھس جاتے ہیں, بہت بڑی سمندر ہے, نکلنا واپس مشکل ہو جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, اب آپ کی پروفائل کے بارے میں ایز اوور آل بات کریں, آپ نے پڑھایا بھی, آپ نے لیکچرشپ بھی کافی عرصہ کنٹینیو رکھی, آپ نے پارٹ ٹائم اینکرنگ بھی کی ہے, اور آپ اینکر بھی ہیں کہ کیا آپ یور ہوسٹ ٹو. 3 ڈفرینٹ اینگلز ہیں, 3 ڈفرینٹ ایونیوز ہیں جس پہ آپ نے کام کیا ہے. جسٹ سیک آف تھوڑا لائٹر نوٹ, کس سادہ پوزیشن پہ کام کرتے ہوئے زیادہ مزہ آیا, کس میں لگا کہ یار دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ, یہ تو ٹرائی پہلے کرنا چاہیے تھا. اسے میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں گا نا. دیکھ, آپ نے بات کی کہ ڈفرینٹ فیلڈ میں نا, جب میں اسٹوڈنٹس تھا اس میں آپ کی جو فیکلٹی ہوتی ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. جب ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی فیکلٹی آپ کو اس لائن پہ کراتے ہیں کہ بینگ اے اسٹوڈنٹس آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پڑھائی کے ساتھ یہ بھی کریں, تو وہ لکیلی الحمدللہ میں بڑا خوش قسمت تھا کہ ہمیں زندگی میں وہ ٹیچر ملے, اور پھر بحریہ میں ہمیں وہ فیکلٹی مل گئی. اس وقت ہم پراپر میچور ہو گئے تھے سب کچھ کہ زندگی میں کیا کرنا چاہیے. تو فیکلٹی نے ہمیں بہت گائیڈ کیا ہے, جس میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ ڈائریکٹر آپ کی اسٹوڈنٹ افیئر جو دردانہ بٹ تھی وہ آلریڈی میڈیا سے ان ٹچ تھی, وہ میڈیا وہ بھی آپ کو. پھر اسی طرح ہمارے کافی کاشف صاحب تھے, ہمیں ڈفرینٹ کورسز پڑھاتے, بہت سے اچھے پروفیسر ہمیں ملے جنہوں نے ہمیں زندگی میں بہت کہا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اسٹڈی کے ساتھ اپنے تجربے سے بہت کچھ سکھا دیا, بہت کچھ, کہ آپ اسٹڈی کے ساتھ اگر اور بھی کام کریں گے تو بہت کچھ سیکھیں گے. اور وہی تھا, جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں والنٹیئر کافی جگہوں پہ کام کرتا تھا. جب میں والنٹیئر کام کرتا تھا اس کا مجھے یہ بینیفٹ ہو گیا, جیسے ہی میں پاس آؤٹ ہو گیا تھا مجھے جاب بھی مل گئی تھی. تو شاید وہ ایکسپیرینس میں لے کے آیا تھا. میری تو شاید یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ جاب, کیونکہ اس وقت ہم سوچتے بھی نہیں ہے کہ پھر پیسے بھی کمانے ہیں, پھر زندگی بھی گزارنی ہوتی ہے. تو وہ ٹیچر ہمیں ڈفرینٹ ایونٹس پہ بھیجتے تھے, ہمیں بہت کچھ کرواتے تھے. جب میں اس کے ساتھ تھا, ابھی بھی میں ڈفرینٹ فیلڈ میں ہوں, فورمز پہ جاتا ہوں, میڈیا میں میں نے کام کیا ہے, میں نے کورسز پڑھائے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں. مجھے ہر فیلڈ میں بہت وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. وہ بیکاز اگر آپ خود کسی چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں نا تو دین
you have to do. So why don't you continue that? کنٹینیو ہے. اگر آپ دیکھ لیں ابھی بھی میں اسٹڈی بھی بہت کرتا ہوں, تو کبھی جب موقع ملتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ کہیں موقع ڈھونڈ بھی لیتے ہیں, کہیں پڑھانے کے لیے بھی جاتے ہیں, کہیں لیکچر دینے بھی جاتے ہیں, والنٹیئر کام بھی کافی ابھی بھی کرتے ہیں. وہ میں ابھی بھی اسٹڈی کے ساتھ کر رہا ہوں. ایچ آر سے میں ریلیٹڈ ہوں, یہاں پہ جاب بھی کر رہا ہوں. اسی طرح میں ایک کیریئر پاکستان ایک کنسلٹنٹ, اس کے ساتھ بھی میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں, جن کو کافی لوگوں کو ریفر کرنا, وہاں پہ ان کو گائیڈ کرنا انٹرویوز کے کہ انٹرویوز کس طرح دینے ہیں. تو یہ بھی ایک والنٹیئر کام ہے. اپنے جاب سے ہٹ کے اگر آپ کچھ کام کرتے ہیں, جو سیکھا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی اور کو بھی سکھائیں. یعنی آپ کی 500 انگلیاں گھی میں ہیں. اچھا رحیم صاحب, اب بات کر لیں بحریہ یونیورسٹی کی. میں بھی کیونکہ 3-4 سال بعد جب میں واپس آیا تو مجھے بھی بہت مختلف لگا. انفراسٹرکچر بہت چینج ہو چکا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس آپ کو بڑے مختلف لگ رہے ہوتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز بدلتے ہیں, ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ. جب آپ اندر آئے تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا, بلڈنگز دیکھی ہوں گی, لان دیکھا ہوگا, روڈز دیکھی ہوں گی, مختلف ہو گئی ہوں گی. آپ نے دیکھا, کیا کیا نوٹس کیا, کیا کیا مختلف لگا آپ کو؟ سب سے پہلے جب میں گیٹ سے آیا تھا تو ہمارے زمانے میں تو یہ دیوار وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, اوپن سا ماحول ہوتا تھا, سامنے ایک چھوٹا سا بلڈنگ ہوتا تھا, ہم یہاں پہ آتے تھے سیدھا. تو میں وہاں سے آیا تھا, میں نے کہا تھا یار 1 2 3 4 کتنی بلڈنگ بن گئے سب کچھ. پھر یہاں پہ آیا تھا تو مینجمنٹ اسکول اپنا وہ دیکھا تھا, میں نے کہا تھا ہم تو یہاں پہ آتے تھے ایک ہی یہ بلڈنگ ہوتا تھا. اس زمانے میں یہ بلڈنگ بن رہا تھا جو 7 نیو کیمپس. اچھا نیو کیمپس بن رہا تھا آلموسٹ, مطلب اسٹرکچر بن چکا ہوتا, وہ سب کچھ تھا وہاں پہ, کچھ آفیسز بھی تھے وہ. لیکن ابھی تو بہت چینج آئے وہاں پہ. پھر یہاں پہ اسکول ڈیولپ ہو گیا, وہاں پہ ایک کیفے ہوتے تھے, جیسے ہوتا تھا ہم سارے کیفے میں بھاگتے تھے. ابھی مجھے ڈفرینٹ وہی کہہ رہا ہوں نا, جب میں ایک جیسی انٹر ہو گیا تھا مجھے, ایک وہ جیسے ہوتا ہے آپ اپنے گھر انٹر ہوتے ہیں نا, آپ کو ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے نا, سکون فیل کرتے ہیں. میں گیٹ سے انٹر ہوا تھا تو مجھے تھوڑی سی, کافی ظاہر سی بات ہے 10 سال ہو گئے انٹر ہوا ہوں یہاں پہ, مجھے ایک عجیب سی فیلنگ آئی کہ یار اس سے پہلے نہیں آیا. میں ایک دفعہ علمنا ایونٹ ہوا تھا, اس کے لیے آیا تھا, وہ بھی کافی عرصہ ہو گیا. وہ بھی میرے 9-10 میں تھا شاید, 10 سال تو اس کے بھی ہو گئے. سیکنڈ ایونٹ کے لیے آئی ٹرائی مائی بیسٹ, لیکن میں آپ کی خوشی سے لگ رہا ہے کہ آپ کو کتنا اچھا لگا واپس بحریہ آتے ہوئے. آپ نے یہاں سے بہت ساری یادیں آپ لے کر گئے ہیں, بہت سارا تجربہ لے کر گئے ہیں, بہت سارے تعلیم آپ یہاں سے لے کر گئے. لیکن کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں, کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کبھی نہیں بھولتے ہیں, خاص طور پہ اسکول کے ٹائم پر یا کالج کے ٹائم پر, یونیورسٹی کے ٹائم پر ایسے واقعات دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا کوئی ایسے مزیدار ایونٹ. تو بحریہ میں ایسا کون سا واقعہ ہے جب انٹر ہوئے تو آپ کو وہ یاد آنا شروع ہو گیا؟ کوئی ایک اسپیسیفک واقعہ, بہت سارے ہوں گے, کوئی ایک ذکر کیجیے. وہی جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہم شاید یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم جیسے وہ فری برڈ کہتے ہیں نا کہ شاید پریکٹیکل لائف بھی شروع ہونی ہے. ہاں, تو مجھے یہاں پہ وہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, مجھے دیکھ کے مجھے سب سے زیادہ جو ہو گیا تھا, سب سے پہلے وہ گروپ میں بندے 2-3 وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب شاید الگ الگ تھے کرونا کی وجہ سے, وہ جو گروپ اسٹڈی کرتے مجھے فوراً وہ ایک چیز یاد آ گیا. جب ہم گروپس میں بیٹھتے تھے ایک دوسرے کا مذاق اٹھاتے تھے. آپ کون سے والے تھے, جو کہ سمجھاتا تھا یا سمجھتا تھا؟ وہ تو آپ کو شروع سے پتہ چل گیا تھا کہ تو آپ کے نوٹس ہوتے جو لوگ فوٹو کاپی کراتے تھے. وہ شاید بہت کچھ اس طرح تھا کہ میں نے دوسروں سے بھی سیکھا ہے, کیونکہ میں نے کہا ہے کہ ہر گروپ میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن آپ کیا سیکھتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. آپ کچھ کہنے لگے تھے رحیم صاحب؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو گروپس میں ہوتے تھے اور ہر طرح کے, تو کوئی پڑھاکو ہوتا تھا جیسا میں بات ہے کہ بہت ہی آپ تو پڑھاکو والے لگ رہے ہیں, شاید سلور میڈل لیا. وہ میں شاید شرارتوں میں بھی تھے, اگر آپ کسی کو بلائے کہ یار یہ شرارتیں بھی بہت کرتا تھا. لیکن وہ جو ٹائم ہے وہ شاید زندگی میں واپس آئے, وہ جو اسٹوڈنٹ لائف ہے ہم بہت وہ یادیں مس کرتے ہیں. جو گروپس میں آتے تھے, پھر کیفیٹیریا اکٹھے جاتے تھے. اچھا کیفیٹیریا کو پیسے کون دے گا, یہ بھی یاد ہے. لیکن بڑا اچھا ٹائم تھا, بہت اچھا گزرا تھا. ابھی وہ یادیں, وہ چیزیں, پھر ایک دوسرے سے سیکھنا, وہ اب زندگی میں جب ہم دیکھتے تھے کہ یار اسٹوڈنٹ لائف میں بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اگر سیکھنے کا انداز سے یا سیکھنے کے عمل سے, اف یو تھنک. اور اگر سیکھنے کی جستجو بھی ہو. وقت تو واپس نہیں آتا, لیکن یادیں آپ کو وقت واپس دلا دیتی ہیں. یادوں کے حوالے سے ہی بات کرتے, کوئی ایسی شرارت, آپ نے کہا میں شرارتی بھی تھا, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ڈانٹ پڑی ہو یا کچھ پکڑے گئے ہوں, کبھی کوئی ایسا کچھ ہوا؟ اسٹڈی کے حوالے سے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کبھی ہم پکڑے گئے ہیں, کیونکہ ہم کام وہ نہیں کرتے تھے. ہم کام وہ کرتے تھے کہ ہاں گروپس میں کافی وہ کیا. ایک وہ یاد ہے مجھے, ہمارے گروپ میں ایک لڑکا ہوتا تھا, اس نے نیا ایک وہ آئی فون کا دور سٹارٹ ہوا تھا کہ آئی فون ہے نا, اس کے ہاتھ میں ایک وہ گروپ تھا, مجھے بھی یاد ہے.
کہتے میں گروپ موبائل لے کے آؤں. تو ہم اکٹھے باہر جا رہے تھے مارکیٹ, اس کا جو موبائل تھا وہ گاڑی میں پڑا ہوا تھا. تو پیچھے ایک دو لڑکے تھے, میں نے کہا تھا اگر اس کا موبائل چھپا لے, ٹرائی کریں. تو وہ جیسے وہ کوئی اٹھا, اس کا موبائل ہم لوگوں نے اٹھایا, میں نے سوئچ آف کر کے اپنے پاس چھپا لیا نا. اور وہ نیا دور تھا, وہ جب آیا پھر وہ ہارٹ اٹیک, بس ہمیں یہ ڈر تھا کہ کھو نہ جائے کچھ. تو وہ اس نے تو شاید نوٹ نہیں کیا, جیسے ہی وہ گھر اترا یا کچھ ادھر ہم لوگ اتر گئے ایک دوسرے کے, اس کی کال ہے کہ میرا موبائل نہیں ہے نا, میرا موبائل گم گیا یا کچھ. تو ہم لوگوں نے وہ, کیونکہ میں نے اسے کہا تھا ایک منٹ ٹرائی کرتے ہیں شاید مل جائے, وہ ٹرائی کیا, میں نے کہا یہ تو واقعی بن جا رہا ہے. کہتا ہے میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ٹرائنگ فار دا لاسٹ 1 hour, وہ تو بند ہے, مجھے تو بڑی پریشانی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا تھا شاید وہاں پہ ہم گاڑی میں بیٹھے تھے, اف یو ریممبر پارکنگ میں, اس وقت یہ پارکنگ وہاں پہ, شاید وہاں پہ نہ گرا ہے, واپس چلتے ہیں. وہاں پہ آئے اسپیشلی جب وہ آئے یہاں پہ آئے, تو میں نے کہا تھا اگر آپ ان سب کو سموسے کھلاتے ہیں تو پھر شاید مل جائے. تو وہ ایک that's something very interesting. مجھے خود اپنے بھی بہت سارے واقعات اس والے سے یاد آگے. ہماری زندگی کا سب سے اہم جز ہم سب کا, جو کہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, جو کہ اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو یہ وسائل ہوتے ہیں کہ وہ ایک اچھے انسٹیٹیوٹ سے یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے آپ جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. آپ کی زندگی کا اہم جز, آپ کی زندگی کے بلڈ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ ہیں آپ کے استاد. اور آج جو کچھ میں ہوں, یا آج جو کچھ بھی رحیم صاحب ہیں, یا جو کہ دیکھ رہے ہو آپ لوگ, آپ کو بڑی فلسفی بات لگے گی, لیکن آج جو کچھ بھی ہیں آپ اپنے استاد, اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہے. اور استاد اسی کو کہتے ہیں جو کہ آپ کو ایک لفظ بھی سکھا دے. بحریہ میں ٹیچرز بہت فیمس ہیں, بیکاز یہاں پہ ٹیچرز آپ کو ایکسپیرینسز سے سکھاتے ہیں, تجربے سے سکھاتے ہیں. یہاں پر بہت فلیکسیبل سسٹم آف اسٹڈنگ ہے. آپ کون کون سے ٹیچرز آپ کو یاد ہیں, کس کس ٹیچرز سے آپ نے ڈانٹ بھی کھائی, کون کون ٹیچرز جو ہیں جنہوں نے آپ کو اچھے گریڈ بھی دیے, سوالے سب سے بات کریں گے. لیکن ہم لیں گے یہاں پہ چھوٹا سا بریک کے بعد واپس کریں گے, واپسی بھی ان سے پوچھیں گے کہ فیوریٹ ٹیچر بھی کون تھا. اسٹے ود اس, یو ار واچنگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جناب ہم بات کر رہے تھے استاد کے حوالے سے, ٹیچرز کے حوالے سے. اور رحیم صاحب, آپ کے سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کون کون سے ٹیچرز آپ کو یاد ہے بائی نیم, یاد بھی ہیں یا بھول چکے؟ آپ نے بریک سے پہلے ایک کویشچن بھی کیا تھا کہ آپ کے فیوریٹ ٹیچر کون ہے, اور یہ ہاں بالکل. آئی وڈ سے کہ ایوری ٹیچر واز مائی فیوریٹ, اور ایوری ون از مائی فیوریٹ. استاد ہی ہے جن کی وجہ سے آج ہم لوگ ہیں یہاں پہ, میں ہوں, آپ ہے, واٹ ایور جو بھی ہے, یہ انہی کی محنت ہے, انہوں نے ہمیں سکھایا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کون سا استاد یا کون سی ٹیچر ہے جو آپ کے زیادہ کلوز ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی ریلیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے ود دا پیسیج آف ٹائم, وہ آپ کے استاد بہت بھی ہوتے ہیں, اور کچھ آپ کے ساتھ ریلیشن اس کے بن جاتے ہیں بہت, اس کے لیے تھوڑا بانڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے. تو کاشف صاحب ابھی مجھے یاد ہے, بلکہ اس کے ساتھ ان ٹچ بھی ہوں, کاشف صاحب کے ساتھ ابھی بھی ہوں. رانا صاحب تھے ہمارے ساتھ, اس کے ساتھ بھی کبھی کبھی گفتگو ہو جاتی ہے. تو بہت سے ٹیچر تھے, ان کے ساتھ ابھی بھی ایفلیشن ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی استاد ہیں, نہ خالی یونیورسٹیز کے بلکہ اسکول کی اور کالج لائف کے بھی ابھی تک کچھ استاد میرے اس طرح جن کے ساتھ میرا ابھی بھی ایفلیشن ہے, میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ان ٹچ رہوں. ایگریڈ. اچھا رحیم صاحب, بحریہ میں ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ دوسری یونیورسٹی سے تھوڑا سا سلائٹلی ڈفرینٹ ہے, ایز ان سینس کہ یہاں پر سوشل گیدرنگس, یہاں پر ووکلز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. یہاں پر آپ بہت کانفیڈنٹ اسٹوڈنٹس آپ یہاں پر دیکھیں گے, یہاں پر اسٹوڈنٹ کی سے ہوتی ہے, دے آر ویری ووکل, اینڈ دیٹ ہیلپس یو اے لاٹ ایز فار ایز آپ کی جتنی پروفائل ہے, اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں ووکلس کا بڑا عمل دخل ہے. اور بہت ساری پوزیشن کیا ہے, اور آلموسٹ 90% پوزیشنس پر آپ کی کمیونیکیشنز میٹر اے لاٹ. یونیورسٹی میں بحریہ میں بڑی پالش کی جاتی ہے. اگری کرتے ہیں؟ اگر اگری کرتے ہیں تو کتنا اگری کرتے ہیں, آپ کو کتنا ہیلپ ملا بحریہ سے؟ دیکھ, ہر آرگنائزیشن کا جو ہوتا ہے, جو ہر انسٹیٹیوٹ کا ہوتا ہے, وہ ہے انوائرمنٹ. نو ڈاؤٹ بحریہ یونیورسٹی وہ انوائرمنٹ بچوں کو
پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں دے ڈو سم تھنگ یونیک. جیسے میں شروع میں بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے جو ٹیچر تھے وہ ہمیں یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے اس وقت بھی یہی سکھاتے تھے کہ آپ خالی پڑھائی پہ توجہ نہ دیں, گو آؤٹ سائڈ ڈو سم تھنگ والنٹیئر. جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو پریکٹیکل لائف آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے, آپ ود اسٹڈی کے ساتھ ایکسپیرینس بھی گین کرتے ہیں. اور یہی بحریہ یونیورسٹی کی میرے خیال میں ایک خوبی بھی ہے, ایک وہ بھی ہے کہ آپ کہیں کہ دے ناٹ اونلی ٹرین یو ریگارڈنگ اسٹڈیز کے جی پی اے پہ میں نہ دو یہ, بلکہ دے ٹرین یو فار دا لائف کہ ونس یو آر آؤٹ آف بحریہ یونیورسٹی تب کیسے آپ نے سروائیو یو ریممبر بحریہ یونیورسٹی ریممبر یو. یہ ایک وہ ایفلیشن ہے جو بحریہ یونیورسٹی کے اندر ہے. یس آئی ڈو ایگری. اور آئی وش اینڈ آئی کہ یہی ہر انسٹیٹیوٹ, ہر چیز اور ہر یونیورسٹی بحریہ یونیورسٹیز کو اور اڈاپٹ کرے, دوسری یونیورسٹیز بھی اڈاپٹ کرے. اچھا رحیم صاحب, ون تھنگ بیکاز آج کل کے اسٹوڈنٹ کا پڑھنے کا انداز, آج کل کے اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر, آج کل اسٹوڈنٹس کا اٹینشن اسپین, سب چیزیں بہت مختلف ہوتی ہیں, ٹائم جیسے پاس ہوتا ہے. آپ کی طرف سے کیا مشورہ آئے گا, واٹ ڈو یو سجیسٹ ٹو دی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, بحریہ کے اسٹوڈنٹس کو, کہ کیا آپ نے غلطی کی جو وہ نہ کریں, اور کیا چیزیں ہیں جو آپ نے کی ہیں ان کو کرنی چاہیے؟ جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور ابھی زندگی میں ظاہر سی بات ہے بہت چینجز, بہت ایکسپیرینس پریکٹیکل لائف میں میری ایک ہی وہ خواہش ہے, اور میں ریکویسٹ بھی اسٹوڈنٹ سے یہی کروں گا کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اپنے آپ ایک اسکل سیکھیں, گو فار دا اسکل, لرن اسکل سیکھیں, ڈونٹ گو فار دا جی پی اے. کمپٹیشن میں نہ جائیں کہ میں نوشروان سے یا میں کھوان سے یا میں علی سے یا میں اس سے زیادہ جی پی اے کمپٹیشن کروں. کمپٹیشن فار دا سیک آف اسکلس کریں کہ آپ کچھ سیکھیں, کوئی ہنر سیکھیں. جب آپ ہنر سیکھیں گے تو پیپل ول بی لوکنگ فار یو, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, دے ول فائنڈ یو آؤٹ کہ یار اس بندے کے اندر یہ اسکلز ہے. وہ اسکل سیکھیں. ہر بندے کے اندر ایک کوالٹی ہے, یونیکنیس ہے, اپنے آپ کو پہچانیں. ہوپلیس نہیں ہونا زندگی میں, ہم بڑے جلدی ہوپلیس ہو جاتے ہیں, ہمارے اندر پیشنس ہونا چاہیے. حالانکہ تو دین میں بھی نہیں ہے کہ ہم نا امید ہوں. نا امید نہیں ہونا چاہیے انسان کو, اور اپنے آپ کو پہچانیں. اف یو نو واٹ از یور اسٹرینتھ, جس دن آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے نا تو آپ کے لیے بہت آسان ہے, اور زندگی بہت خوبصورت ہے. بس دوسروں کے لیے میں نے بھی سیکھ لی آپ سے کہ آپ کو ہنر سیکھنا چاہیے, پھر لوگ آپ کو خود ڈھونڈیں گے, اور آپ کو جو اپرچونیٹیز ہیں وہ خود ملیں گی, کیونکہ اپرچونیٹیز پھر آپ ایسے ہی کریٹ کرتے ہیں جب آپ اسکل سیکھتے ہیں, رادر دین گوئنگ فار اے کمپٹیشن. آپ ایک ہیلدی کمپٹیشن پہ بلیو رکھیں, ضرور رکھیں, لیکن ہنر سیکھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. بحریہ کے سے کوئی, کیونکہ بہت 2 سال آپ نے گزارے وچ از, اور بہت پہلے آپ نے گزارے, ون تھنگ وچ یو وانٹ ٹو سینڈ اے میسج اکراس ٹو دا ایڈمنسٹریشن, ٹو یونیورسٹی, کوئی ایک میسج آپ دینا چاہیں پلیز؟ جس طرح میں نے کہا تھا کہ اسٹوڈنٹ اسکل سیکھے, یونیورسٹیز فیکلٹی اور یہ وہ بھی اس چیز پہ فوکس کریں کہ ایک اسٹوڈنٹ وچ وہ ان وٹ فیلڈ ہی از گڈ, اس کو ہی اور شی از گڈ کس فیلڈ میں ہوا ہے, ان کی اسکلس کو پالش کریں, ان کی اسکلس کو اور ریکگنائز کریں. انڈسٹریز کیا چاہے, واٹ انڈسٹری از بیسیکلی لوکنگ فار, ان کی ان اسکلس کو پالش کریں, ان چیزوں پہ ٹرین کریں. ونس دے آر آؤٹ دے ول ناٹ فیل اینی ڈیفیکلٹی ان لائف. ایگریڈ. تھینک یو ویری مچ. محمد رحیم صاحب سے آج گفتگو ہوئی. محمد رحیم صاحب نے آپ کو یہ بھی بتایا کنسسٹنسی کیسے لا سکتے ہیں لائف میں. بہت بڑی بات انہوں نے آج کہی. آج کا جو میسج آف دا ڈے ہے میرے لیے, کیونکہ میں جب بھی گیسٹ آتے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں, آج رحیم صاحب سے میں نے یہ سیکھا کہ اگر آپ ہنر سیکھیں گے, آپ اپنا اسکل سیکھیں گے, اپنے اسکل کو پالش کریں گے, اپنی اسٹرینتھ کو پہچانیں گے, تو لوگ آپ کو ڈھونڈیں گے, آپ لوگ کو نہیں ڈھونڈیں گے, اور اپرچونیٹیز خود آپ کے پاس ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ آئیں گی. اٹس اے ونڈرفل میسج. تھینک یو رحیم صاحب فار گیونگ اس یور ٹائم. آپ نے بڑا پریشیس ٹائم اپنا دیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ سے ملاقات ہو اور آپ سے اور چیزیں بھی ہم سیکھیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو بحریہ یونیورسٹی کہ ہمیں انہوں نے موقع دیا واپس آنے کے لیے, ہماری میموریز کو انہوں نے ریفریش کی ہے. تھینک یو سو مچ. You're very warm welcome for coming back to Bahriya University. انشاءاللہ رحیم صاحب سے دوبارہ ہی ملاقات ہوگی, لیکن اگلی بار ہم کھائیں گے کسی اور ایلومنائی کے ساتھ, ان سے کچھ اور چیزیں سیکھیں گے, اور بہت ساری اور چٹ چاٹ اور باتیں ہوں گی, لیکن تب تک آپ نے انتظار کرنا ہے. بیک ٹو بحریہ سے ہمایوں زیب عباسی is signing off.